حسرت ہے میرے دل میں دیکھوں میں بار بار، آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ رسول کا، کتنا ہرا بھرا ہے مدینہ رسول کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ محترم سامعین، اب ہم آپ کے سامنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری تقریر پیش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں اسی مدرسے کے ایک طالب علم آج محمد برنابے کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. ہو رہا ہے محفل ہستی میں کس کا انتظار، ہو رہا ہے محفل ہستی میں کس کا انتظار، کون آتا ہے کہ دنیا گوشے بر آواز ہے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ قابل قدر سامعین اور عزیز دوستو، دنیا کی تاریخ عظیم ہستیوں کے بلند و بالا کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ بڑے بڑے ماہرین علم فن، اصحاب فضل و کمال آئے اور ابن آدم کو اپنے کمالات، اوصاف عالیہ، اخلاق فاضلہ، اپنے فطری کسبی اعمال و افکار سے لبھایا اور دنیا کے لیے اپنے تاثرات چھوڑے، شہرت حاصل کی اور پھر اس دنیائے رنگ و بو سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ لیکن ایسی عالمگیر شخصیت جن کے ظہور نے دنیا کے فرسودہ نظام بدل کر ایک نئے تمدن اور نئے تہذیب کی طرح ڈالی، نوع انسانی کو ذاتی اخلاق و کردار اور اپنی مختصر عملی زندگی کے ذریعے جو مثالی دستور اور عملی منشور دیا، وہ صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرات، اب سے تقریباً 1400 سال قبل پوری دنیا خصوصاً جزیرۃ العرب جن ناگفتہ بحالت سے دوچار تھی، وہ تاریخ کے اوراق میں اپنی مثال آپ ہے۔ جاہلیت کا یہ دور اخلاقی اور فکری پستی کے نقطۂ عروج پر پہنچ چکا تھا۔ انبیاء کی آمد کا سلسلہ رک گیا تھا، ان کی تعلیمات کی روشنی یا تو بجھ چکی تھی یا کفر و ضلالت کی گھنگور گھٹاؤں میں بالکل مان پڑ گئی تھی۔ ہدایت کی تمام آسمانی کتابیں محرف ہو چکی تھی، انجیل کی تعلیمات گم ہو چکی تھی، یہودیت فنا ہو چکی تھی، ان کا مذہب کھوکھلا ہو چکا تھا، عیسائی کتمان حق، خدا کی نافرمانی اور عقیدہ تثلیث اپنا کر گمراہ ہو چکے تھے۔ بتوں کی پوجا، شمس و قمر کی پرستش، حجر و شجر کی عبادت اور دریاؤں کے تقدس کا خیال ہر جگہ عام بات تھی۔ عام و خاص ہر فرد شکر بے مہار کی طرح زندگی گزار رہا تھا، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، مضبوط کمزوروں کو دبا لیتا تھا، حقوق نسوانی کی پامالی ہو رہی تھی، حق و باطل کا امتیاز ختم ہو چکا تھا۔
جہالت و بربریت اپنے انتہا کو پہنچ چکی تھی. خالق کائنات کو دنیا کی یہ حالت پسند آئی. حدیث پاک میں ہے ان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقایا من اہل الکتاب کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر نظر ڈالی, اس نے روئے زمین کے تمام باشندوں, کیا عرب کیا عجم, سب کو بے حد ناپسند فرمایا اور ان سے بیزار ہوا سوائے اہل کتاب کے چند افراد کے. چنانچہ باری تعالیٰ نے مسکن انسانیت کی بات کا فیصلہ فرمایا. حضرات, صحرائے عرب کسی کی آمد کا منتظر تھا. وہ قیمتی لمحہ, وہ مبارک ساتھ آ گئی. کوئی آ رہا تھا, عرب کے ریگزار, ہیرا کا پہاڑ, مکہ کے در و دیوار, آنے والے کی قدموں کی آہٹ سن رہے تھے. اور آخر وہ رہبر انسانیت, میر کارواں, سالار قافلہ آ گیا اور خالق کائنات کا بہترین نمونہ عبداللہ ابن عبد المطلب کا لاڑلا آمنہ بنت وہب کا لال مکے کے قبیلہ قریش خاندان بنی ہاشم میں 12 ربیع الاول مطابق 22 اپریل 571 عیسوی بروز پیر بوقت صبح صادق رونق افروز ہو گیا. مکے کے گلی کوچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے نور سے منور ہو گئے. نگاہیں آپ کا جمال دیکھنے کی تاب نہ لا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن پیشانی اور حسین و جمیل چہرے کے بارے میں حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں کہ آج تک میری آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی صاحب جمال نہیں دیکھا اور عورتوں نے آپ سے زیادہ کوئی صاحب جمال نہیں جنا. آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا, گویا آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیے گئے. حضرات, شعور نے جیسے ہی آنکھ کھولی, باران وحی کا نزول شروع ہو گیا اور حکم ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر کہ اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو, اپنے رب کی کبریائی بیان کرو. حکم ملتے ہی انسانیت کی نجات دہندہ نے وحدانیت کی تبلیغ شروع کر دی. لوگوں سے کہتے بتوں کی پوجا چھوڑ دو, گناہگارانہ زندگی ترک کر دو, کسی پر ظلم و جبر مت کرو, یتیموں کا مال مت کھاؤ, پڑوسیوں کو مت ستاؤ, خدا کی وحدانیت اور انسانی اخوت پر ایمان لے آؤ, کیونکہ احکم الحاکمین کا فرمان ہے ان الحکم الا للہ, حکم اور طاقت صرف خدا کے لیے ہے. اور فرمایا ارباب خیر ام اللہ الواحد القہار, غلامی کے لیے کئی ایک معبود بنا لینا چاہے یا ایک ہی غلبے والے معبود کا ہو کر رہنا. حضرات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انقلاب کو سن کر خبیث روحوں کے کان کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی ایذائیں دی گئی. آپ کے ساتھیوں پر وحشت و بربریت کے پہاڑ توڑے جانے لگے. آپ کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کیا گیا, یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے ارادہ کیا کہ آپ کو مٹا دیا جائے یا آپ کو محبوس کر کے حق کی آواز دبا دی جائے یا آپ کو شہر بدر کر دیا جائے. ارشاد باری ہے لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ آپ کو قید کرنا یا قتل کرنا یا شہر بدر کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو توڑ کر رکھ دے گا. اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. چونکہ خدا کو دین اسلام کا پرچم بلند کرنا تھا, سارے عالم میں تہذیب و تمدن کی روشنی پھیلانی تھی, دنیا کو ایک نئے نہج سے نکھارنا تھا, کلمہ وحدانیت کو غلبہ کرنا تھا اور انسانی برادری کے نظارے دکھانے تھے. ارشاد باری ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے. چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکانہ ماحول میں دعوت حق دیتے رہے, اسلام کی طرف بلاتے رہے, خدا کے ایک ایک پیغام کو بے کم اوقات بنی نوع انسان تک پہنچاتے رہے اور سعید روح ایمان قبول کرتی رہی. ایک وقت ایسا آیا کہ مکے کا ایک ایک فرد امن و سلامتی کا نقیب اور رشد و ہدایت کا علم بردار بن گیا. حضرات, مکے کے گلی کوچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کی آواز کی صدا سے گونج اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا پوری دنیا میں گونج اٹھی. حق کے فرشتار جوک در جوک مشرف با اسلام ہونے لگے. ظلمت کا بادل چھٹ گیا اور پوری دنیا
دنیا عملی زندگی سے روشن ہو گئی. شب ظلمت کے ہنگاموں میں گمتی عقل انسانی، شب ظلمت کے ہنگاموں میں گمتی عقل انسانی، یکایک تاق کعبہ پر چراغ ہاشمی آیا اور ماہرین علی بلند. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے. موضوع آپ کے ساتھ تشریف کر رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا کہ آپ کے موضوع نے آپ کے سامنے بہت ہی اچھے انداز میں تقریر کی. آپ دعا کریں کہ موضوع کو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم بعمل بنائے. آمین ثم آمین. حضرات سامعین، اب ہم اپنے مہمان محترم حضرت مولانا ارشد صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئے اور اپنے اشعار نعت کرام کے سامعین کو محفوظ فرمائیں. جزاکم اللہ. مختلف ڈیزائن. آپ سے تو چھوٹا ہی ہے. دوستوں بزرگوں، یہ ہمارے مولانا ارشد صاحب یہ یہیں کے طالب علم ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی محرک اور فعال آدمی ہیں، اور اپنے علاقے میں اور خاص طور سے جے پور کے علاقے میں ان کی بہت دینی خدمات ہیں اور بہت وسیع دائرہ ہے. مدرسہ بھی چلاتے ہیں، امامت بھی کرتے ہیں، اور تبلیغی، تعلیمی اور تعمیری ہر طرح کی تصنیفی کوششوں میں ماشاءاللہ مصروف رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ہمارا سے نوازا ہے. آپ نے قرات ہی سے اندازہ لگا، یہ مستقل قاری نہیں ہے، انہوں نے کسی قاری کے سامنے کوئی مشق نہیں کی ہے، یہ صرف ان کی اپنی محنت ہے. ماشاءاللہ کسی اچھے قاری کو بٹھا دو تو انشاءاللہ یہ مسابقے میں زیادہ نمبر آ جائے گا. اور آپ یہ شراب سنیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو میرے حق میں قبول فرمائے. آمین. سماعت فرمائیے. پھر مدینہ مجھے یاد آنے لگا. سبحان اللہ کا ہو گیا، جلسہ ہو رہا ہے، خاموشی میں جلسہ ہو رہا ہے، باہر والوں کو پتہ چلے کہ جلسہ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. پھر مدینہ مجھے یاد آنے لگا، میرا ایمان بھی جگمگانے لگا. مائی کی آواز تیز کرنی پڑے گی، اس کو آواز نہیں آ رہی سامنے والوں کو. بھائی ذرا جاگیے اور سبحان اللہ کہیے. دیکھو ماشاءاللہ لیٹ لیٹ کے نیندیں پوری کی جا رہی ہیں. ہمارے جلسے کی کیا حقیقت ہے. ذرا سبحان اللہ کہیے، ان کو جگاؤ. پھر مدینہ مجھے یاد آنے لگا، میرا ایمان بھی جگمگانے لگا، میرا ایمان بھی جگمگانے لگا. سب سے خوبصورت چیز اس کائنات میں اللہ رب العزت نے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ اس شعر کو سنیں اور فرحت میں خوش ہو کر آپ کو سبحان اللہ کہنا پڑے گا انشاءاللہ. جب رخ مصطفیٰ بے نقاب آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جب رخ مصطفیٰ بے نقاب آ گیا، چاند بھی اپنا چہرہ چھپانے لگا. جب رخ مصطفیٰ بے نقاب آ گیا، چاند بھی اپنا چہرہ چھپانے لگا. پھر مدینہ مجھے یاد آنے لگا، میرا ایمان بھی جگمگانے لگا. حضرت دامت برکاتہم علی کا حکم ہے، اس لیے میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، لیکن ذرا سبحان اللہ کہنا پڑے گا.
جب رخ مصطفیٰ بے نقاب آ گیا، چاند بھی اپنا چہرہ چھپانے لگا، چاند بھی اپنا چہرہ چھپانے لگا۔ سب سے قیمتی جو عطر ہے دنیا کے اندر، وہ کسی بھی ملک میں ہو اور چاہے کتنا ہی مہنگا ہو، لیکن وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ خوشبودار نہیں ہے۔ سماعت فرمائیے۔ پھر مدینہ مجھے یاد آنے لگا، یہ پسینہ مبارک ہے بس آپ کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پسینہ مبارک ہے بس آپ کا، عطر شرما کے خود منہ چھپانے لگا، عطر شرما۔ ماشاءاللہ پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی بھائی۔ یہ پسینہ مبارک ہے بس آپ کا، عطر شرما کے خود منہ چھپانے لگا۔ پھر مدینہ مجھے یاد آنے لگا، میرا ایمان بھی جگمگانے لگا۔ جزاک اللہ، دوسری نعت شریف کے کچھ اشعار میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ ہر شے مہک رہی ہے محمد کے شعر میں، ہر شے مہک رہی ہے محمد کے شعر میں، خوشبو بسی ہوئی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے مہک رہی ہے محمد کے شہر میں، خوشبو بسی ہوئی ہے محمد کے شہر میں۔ حجاج کرام وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور 40 نمازیں مسجد نبی میں پڑھتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، اب سماعت فرمائیے۔ ہر شے مہک رہی ہے محمد کے شہر میں، 40 وقت پڑھ کے نمازیں خرید لو، نمازیں 40 وقت پڑھ کے نمازیں خرید لو، 40 وقت پڑھ کے نمازیں خرید لو، جنت بھی بک رہی ہے محمد کے شہر میں، جنت بھی بک رہی ہے محمد کے شہر میں۔ اور شہر مدینہ کی عجیب کیفیت ہے، آپ اس شہر سے آپ محسوس فرمائیں گے۔ جس سمت دیکھتا ہوں برستی ہے رحمتیں، برستی ہے رحمتیں، جس سمت دیکھتا ہوں برستی ہے رحمتیں، جس سمت دیکھتا ہوں برستی ہے رحمتیں، بخشش کی کیا کمی ہے محمد کے شہر میں، بخشش کی کیا کمی ہے محمد کے شہر میں۔ سبحان اللہ کہنے سے ایک فائدہ ہوا، سونے والے جاگ بھی گئے اور چلی بھی گئے۔ ہر شے مہک رہی ہے، مقصد نیت کا پورا کرنا ہے، یہاں تھوڑی کمرے میں جا کے ہونا۔ ماشاءاللہ آپ یہ سبحان اللہ کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ بیداری آئے گی۔ باہر تو لوگ سن کے سبحان اللہ کی آواز واپس آ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ نہیں، آپ حضرات کا شکریہ جو جاگ رہے ہیں۔ ہر شے مہک رہی ہے محمد کے شہر میں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا حج کرنے والے جب تشریف لاتے ہیں تو نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں ایسا، وہاں ایسا، وہاں یہ دیکھا، کیا کیا گنوائیں۔ میں تو بس ایک شعر پڑھ رہا ہوں، آپ خود ہی اندازہ لگائیے۔ خوشبو بسی ہوئی ہے محمد کے شہر میں، کس کس کا تذکرہ کروں
کس کس کا نام لوں، کس کس کا تذکرہ کروں، کس کس کا نام لوں، کس کس کا تذکرہ کروں، کس کس کا نام لوں، ہر شے میں دلکشی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں دلکشی ہے محمد کے شہر میں۔ اور آخری شعر سماعت فرما لیجیے۔ زندگی میں سب کچھ ہو جاتا ہے اور آخر میں یہ ہوتا ہے اب تو اللہ اپنا گھر بلا لے، اپنا گھر دکھا دے، تو بڑی مشکل سے بڑی مدتوں میں یہ تمنا پوری ہوتی ہے، تو اس کو اس شعر میں کہا گیا۔ خوشبو بسی ہوئی ہے محمد کے شہر میں، دانش یہاں دانش ہمارے دل میں تھی جتنی بھی آرزو، جتنی بھی آرزو، دانش ہمارے دل میں تھی جتنی بھی آرزو، دانش ہمارے دل میں تھی، دانش ہمارے دل میں تھی جتنی بھی آرزو، پوری وہ ہو گئی ہے محمد کے شہر میں، پوری وہ ہو گئی، دانش ہمارے دل میں تھی جتنی بھی آرزو، پوری وہ ہو گئی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے مہک رہی ہے محمد کے شہر میں، خوشبو بسی ہوئی ہے محمد کے شہر میں۔ سلام۔ محترم سامعین، اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم محمد فرقان ادریس پوری کو کہ وہ آئیں اور مناظر کلام پیش کریں۔ موضوع مائک پر وہ یقیناً سنور گئے ہوں گے، وہ یقیناً سنور گئے ہوں گے، جو مدینے میں مر گئے ہوں گے۔ وہ یقیناً سنور گئے ہوں گے، وہ یقیناً سنور گئے ہوں گے، جو مدینے میں مر گئے ہوں گے، جو مدینے میں مر گئے ہوں گے، سارا عالم مہک اٹھا ہوگا، سارا عالم مہک اٹھا ہوگا، سارا عالم مہک اٹھا ہوگا، میرے آقا جدھر گئے ہوں گے، میرے آقا جدھر گئے ہوں گے، وہ
حسین وہ ہوگا، کیسا منظر حسین وہ ہوگا، کیسا منظر حسین وہ ہوگا، جب کلمہ پڑھنے مر گئے ہوں گے، جب کلمہ پڑھنے مر گئے ہوں گے، وہ یقیناً صبر گئے ہوں گے، جو مدینے میں مر گئے ہوں گے، سن کر عذاب بلال حبشی کی، سن کر عذاب بلال حبشی کی، اور سن کر عذاب بلال حبشی کی، چلنے والے ٹھہر گئے ہوں گے، چلنے والے ٹھہر گئے ہوں گے، وہ یقیناً صبر گئے ہوں گے، جو مدینے میں مر گئے ہوں گے۔ سبحان اللہ موضوع نے آپ کے سامنے نعت پیش کی ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موضوع کو عالم بابت بنائے، ترقی سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اب میں آپ کے سامنے آخری تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کل کی نشست کے لیے کل کی نشست کے لیے مقرر ہو جائے، کل کے لیے 1.5 گھنٹہ جو ہے کل بھی جلدی ہو جائے گا۔ میں دعوت دیتا ہوں شہزاد بلال آبادی کو وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین نظام، سب سے پہلے میں اپنے مہمان کرام کی جانب سے 2 اشعار پیش کر رہا ہوں۔ کتنی بے خودی کر دینے والی شیریں آواز ہے، کتنی بے خودی شیری کرنے والی آواز ہے، دل کو جو اپنا بنا لے وہ حسین انداز ہے۔ آنکھوں میں بسا کر دل میں سما کر چلے گئے، آنکھوں میں بسا کر دل میں سما کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے۔ الحمدللہ الحمد لله استعينه واستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء،
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نہ ہو گستاخی اس سے میں ڈرتا ہوں، نہ ہو گستاخی اس سے میں ڈرتا ہوں، گلہائے عقیدت ہے جو میں پیش کرتا ہوں. آپ کی ذات ہی کچھ ایسی عالی ہے، آپ کی ذات ہی کچھ ایسی عالی ہے، کچھ سمجھ میں آتا نہیں پسو پیش کرتا ہوں. چھوٹا منہ بڑی بات ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں، میں شفاعت کا طالب ہوں اسی کی خواہش کرتا ہوں. معزز سامعین اعظام اور اسٹیج پر جلوہ فروز اساتذہ کرام اور دور دراز سے آنے والے مہمان اعظام، میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. یوں تو انسان پر اللہ کی اس قدر نعمتیں ہیں کہ ان کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ قرآن پاک کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. خدا کی قسم اس روئے زمین کے اوپر جتنے اشجار ہیں اگر ان کو قلم بنا لیا جائے، اس روئے زمین کے اوپر جتنے سمندر اور نہریں ہیں اگر ان کو سیاہی بنا لیا جائے اور اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں کو ہم شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ علم ہے. علم وہ دولت ہے جو نبیوں کی میراث ہے. علم وہ دولت ہے جس کو چرایا نہیں جا سکتا. علم وہ دولت ہے جس کو چھینا نہیں جا سکتا. علم وہ دولت ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. علم وہ دولت ہے جس کو دریا اور سمندر دبو نہیں سکتے. علم وہ دولت ہے جس کو آپ کے شعلے جلا نہیں سکتے. علم وہ دولت ہے جو فنا اور ختم نہیں ہو سکتی. علم وہ دولت ہے جو مالدار کو بھی پیچھے چلنے پر مجبور کر دیتی ہے. علم وہ دولت ہے جو آخرت میں بھی کام آتی ہے. علم وہ دولت ہے جس نے مٹی سے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر یہ بلندی عطا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ ان کے تخت کو اٹھا کر سارے جہاں میں پھرے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کا بزرگ ہونا معلوم ہو جائے. سامعین الزام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بلندی کیسے عطا فرمائی؟ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا تو ان کو اتنی عزت ملی کہ وہ نورانی مخلوق ان کے آگے جھکنے پر مجبور ہو گئی. خدا کی قسم اگر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نامائز میں گرانے کی معرفت حاصل ہو جائے تو ہمیں کتنی عزتیں ملیں گی. آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا کہ ان کے حسن نے ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا اور ان کے علم نے مصر کے شاہی تخت پر بٹھا کر مصر کے خزانوں کا مالک بنا دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کو ایسی بادشاہت دی جس کے بارے میں آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ان کی جیسی بادشاہت پہلے کسی کو نہ ملی اور نہ آئندہ آنے والے کسی انسان کو ملے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ بادشاہت تھی کہ وہ پرندوں پر ان کی حکومت، جناتوں پر وہ حکومت کرتے تھے، ہواؤں پر وہ حکومت کرتے تھے، پانی پر وہ حکومت کرتے تھے، گویا ہر چیز ان کے تابع تھی. لیکن ایک وقت ایسا آیا، ایک جانور چھوٹا سا جس کا نام ہدہد ہے، قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر آیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ علم نہیں ہے جو علم ہدہد کے پاس ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس ہدہد کی بات ماننی پڑی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں. اللہ نے ان کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا.
لیکن ایک چیز کا علم نہ ہونے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کے پیچھے پیچھے پھرنا پڑا، جن کے نبی ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ کیجئے علم کے مقام اور مرتبے کا کیا ٹھکانہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے علم سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بڑا سخی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے علماء کی نیند بھی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی عالم کی مجلس میں بیٹھنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ الغرض بہت ساری حدیثوں میں علم دین حاصل کرنے کی تو وعید آئی ہے، فضیلت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بڑے مقام اور مرتبے کا ذکر فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، علامہ ابن تیمیہ کو بادشاہ وقت نے کسی فتوے کے نہ دینے پر جیل خانے میں ڈلوا دیا۔ 3 دن گزر جاتے ہیں، ایک نوجوان طالب علم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اس قدر روتا ہے کہ ہر دیکھنے والے کا دل پسیج جاتا ہے۔ کبھی امیدیں لگائی جاتی ہیں اور یوں کہا جاتا ہے کہ بادشاہ سلامت کی جب نظر اس پر پڑے گی تو بادشاہ سلامت ان کی مراد کو ضرور پورا کریں گے۔ بادشاہ سلامت کی نظر جب اس طالب علم پر پڑتی ہے تو کہا جاتا ہے بتاؤ تو صحیح تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ وہ نوجوان طالب علم فریاد کرتا ہے مجھے جیل خانے میں بھیج دیا جائے، 3 دن سے میرا سبق چھوٹ رہا ہے، میں جیل خانے کی مشقت اور پریشانی برداشت کر لوں گا اور اپنے استاد محترم علامہ ابن تیمیہ سے وہیں پر سبق پڑھ لیا کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں سود کو حلال کر دیا گیا، غسل جنابت کو منسوخ کر دیا گیا، مردوں کے لیے سونے کا استعمال حلال کر دیا گیا، خنزیر اور کتا پاک شمار ہونے لگے، مسجدیں ڈھائی جاتی تھی اور مندر بنائے جاتے تھے۔ بے دینی کا دورہ تھا اور یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہندوستان سے دین اسلام کا نام و نشانی مٹ جائے گا، لیکن اللہ کا دستور ہے کہ رات کی اندھیری کے بعد دن کا اجالا آتا ہے، موسم خزاں کے بعد ایک بہار آتی ہے اور ہر فرعون کے ایک موسیٰ آتا ہے۔ اللہ کے اسی دستور کے مطابق حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سرہند کی سرزمین سے اٹھتے ہیں، دین اکبری کے خلاف میدان میں آتے ہیں، گوالر کی جیل میں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، قید خانے کی بھی کایا کو پلٹ کر رکھ دیتے ہیں اور ان کی مسلسل محنتوں کے نتیجے میں مذہب اسلام کے لیے راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو لالچ دیا گیا کہ آپ انگریز کے خلاف تقریر نہ کریں، آپ کو سالانہ 50,000 روپے ملیں گے۔ اگر اس وقت ہم جیسا کوئی انسان ہوتا تو شاید اس دور کی رقم کو قبول کر لیتا، مگر قربان جاؤں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں میاں جاؤ یہ جال کسی اور پر ڈالنا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت دیکھیے، ان کے پیروں میں زنجیریں ڈالی گئی، قید کیا گیا، دھمکیاں دی گئی، جلاد دکھائے گئے، کوڑے لگائے گئے، سب کچھ ہوا مگر حق و صداقت کا پھال ٹس سے مس نہ ہوا۔ اور اسی بے باکی کی وجہ سے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ دیکھ کر 20,000 لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ دوسری طرف ہم لوگ ہیں کہ ہماری زندگی کو دیکھ کر لوگ مذہب اسلام سے دور بھاگتے ہیں۔ ایک مرتبہ مالٹا کی جیل میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند سے فرمایا کہ حضرت اگر ممکن ہو سکے تو کوئی ایسا حیلہ کیا جائے تاکہ آپ ظالم انگریزوں کی سزا سے بچ جائیں۔ حضرت شیخ الہند نے یہ بات سن کر عزم استقلال کے پہاڑ حضرت شیخ الہند کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے اور فرمانے لگے او حسین احمد تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال حبشی کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت حبیب کا، میں روحانی بیٹا ہوں
حضرت سمیہ کا میں روحانی بیٹا ہوں، امام مالک کا جن کا منہ کالا کر کے مدینے میں گھمایا گیا، میں روحانی بیٹا ہوں امام ابو حنیفہ کا جن کی لاش جیل سے باہر نکالی گئی، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت امام احمد ابن حنبل کا جن کو اتنے کوڑے مارے گئے، اگر ہاتھی کو بھی اتنے کوڑے مارے جاتے وہ بھی بل بلا جاتا۔ میں روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا کہ جن کے ہاتھوں کو کلائیوں سے کاٹ کر بیکار بنا دیا گیا، تو حسین احمد مدنی میں ان ظالم انگریزوں کے سامنے کیسے شکست تسلیم کر سکتا ہوں؟ یہ میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں لیکن میرے جسم سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ سامعین نظام دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سرکار تم موجود تھے سنسار سے پہلے، سنسار سے پہلے، سرکار تم موجود تھے سنسار سے پہلے، سنسار سے پہلے، سرکار تم موجود تھے سنسار سے پہلے، سرکار تم موجود تھے سنسار سے پہلے، سنسار نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے، سرکار سے پہلے، سنسار نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے، سرکار سے پہلے، سرکار تم موجود تھے سنسار سے پہلے، سنسار سے پہلے، رب رحمت عالم جنہیں کہہ کے بلاتا، کہہ کے بلاتا، رب رحمت عالم جنہیں کہہ کے بلاتا، رب رحمت عالم جنہیں کہہ کے بلاتا، تھا کون بھلا احمد مختار سے پہلے، مختار سے پہلے، تھا کون بھلا احمد مختار سے پہلے، مختار سے پہلے، سنسار نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے، سرکار سے پہلے، بس ایک نظر دیکھ لوں میں گنبد خضرا، میں گنبد خضرا، بس ایک نظر دیکھ لوں میں گنبد خضرا، بس ایک نظر دیکھ لوں میں گنبد خضرا، اے موت نہ آنا ابھی دیدار سے پہلے، دیدار سے پہلے، اے موت نہ آنا ابھی دیدار سے پہلے، دیدار سے پہلے، سنسار نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے، سرکار سے پہلے، رب رحمت عالم جنہیں کہہ کے بلاتا،
کہہ کہہ کے بلاتا، بس حشر میں حسنین کریمین کہیں گے، کریمین کہیں گے، بس حشر میں حسنین کریمین کہیں گے، بس حشر میں حسنین کریمین کہیں گے، تھا کون بلا احمد مختار سے پہلے، مختار سے پہلے سنسار نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے، سرکار سے پہلے، سرکار تو موجود تھے سنسار سے پہلے، سنسار سے پہلے۔ مہتاب صاحب ان کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد ہمارے دو معزز دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چند اشعار ہوں گے، شاید اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ قاری مہتاب صاحب جی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جیسا ثواب قرآن کریم کو سننے کا ہے، سنانے کا ہے، اگر اسی کے لیے سرد جائے تو اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اس لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم فرمایا، اسی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے بنائے تکبیر، پھر اس کے بعد کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
جزاک اللہ. ماشاء اللہ, یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ آخری پروگرام پیش ہو رہا ہے, اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ. بس جی لگا کے تھوڑا سا سن لیجیے. حضرت قاری صاحب بڑے اچھی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. جی صاحب, ہاں بھائی ذرا متفق ہو جائیے. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع, ماشاءاللہ آگے آ جاؤ گے. بس ادھر سے جانے میں آسانی رہے گی, قریب آ جاؤ. بس بہت مختصر سا پڑھ کر انشاءاللہ ابھی دعا ہو جاتی ہے. بس دھیان سے سن لیں جب تک انشاءاللہ میں پڑھوں گا. اور کچھ ہٹ کر ایک نظر حضرت, او ماشاءاللہ چائے کا والا ہمارے تو انشاءاللہ دیر تک بھی ہو سکتا ہے. کچھ ہٹ کر الگ طرح کی نظم پیش کر رہا ہوں. اور خلافائے چار یار مشہور ہے, اسی کو نظم میں علامہ انور صابری مرحوم دیوبند رحمہ اللہ ان کی ایک نظم ہے. لفظ چار کو دھیان رکھیے اور سماعت فرمائیے. بعد نبی خلافت دنیا و دین دار, بعد نبی خلافت دنیا و دین دار, بنیاد اولی کے اکابر یہی ہے چار, بنیاد اولی کے اکابر یہی ہے چار. بندے کے حروف چار
بندے کے حروف چار ہیں مولا کے حروف چار، بندے کے حروف چار ہیں مولا کے حروف چار، دنیا کے حروف چار ہیں عقبا کے حروف چار، دنیا کے حروف چار ہیں عقبا کے حروف چار، چائے کے حروف چار ہیں۔ جی سنیے، احمد کے حروف چار ہیں یوسف کے حروف چار، احمد کے حروف چار ہیں یوسف کے حروف چار، احمد کے حروف چار ہیں یوسف کے حروف چار، موسیٰ کے حروف چار ہیں عیسیٰ کے حروف چار، موسیٰ کے حروف چار ہیں جزاک اللہ۔ بعد نبی خلافت دنیا وہی پیدال، مسجد کے حروف چار ہیں سجدے کے حروف چار، مسجد کے حروف چار ہیں سجدے کے حروف چار، مسجد کے حروف چار ہیں سجدے کے حروف چار، سائل کے حروف چار ہیں محسن کے حروف چار، ان کے معنی پہ بھی غور کیجیے۔ مسجد کے حروف چار ہیں سجدے کے حروف چار، مسجد کے حروف چار ہیں سجدے کے حروف چار، سائل کے حروف چار ہیں محسن کے حروف چار، بنیاد اولی کے اکابر یہی ہیں چار۔ اور مزے لیجیے، کعبہ کے حروف چار ہیں مؤذن کے حروف چار، کعبہ کے حروف چار ہیں مؤذن کے حروف چار، کعبہ کے حروف چار ہیں مؤذن کے حروف چار، حرف امام چار ہیں مومن کے حروف چار، حرف امام چار ہیں مومن کے حروف چار، بنیاد اولی کے اکابر یہی ہیں چار، حرف جلال چار ہیں حرف جمال چار، حرف جلال چار ہیں حرف جمال چار، حرف جلال چار ہیں حرف جمال چار، حرف فراق چار ہیں حرف وصال چار، حرف فراق چار ہیں حرف وصال چار، کوثر کے حروف چار ہیں حرف قسیم چار، کوثر کا تعلق قسیم سے آپ سمجھتے رہیں، کوثر کے حروف چار ہیں، کوثر کے حروف چار ہیں حرف قسیم چار، حرف قسیم چار، کوثر کے حروف چار ہیں حرف قسیم چار، ہیں چار حرف آمن حرف یتیم چار، ہیں چار حرف آمن حرف یتیم چار، خالق کے حروف چار ہیں رازق کے حروف چار، خالق کے حروف چار ہیں رازق کے حروف چار، خالق کے حروف چار ہیں رازق کے حروف چار، منعم کے حروف چار ہیں حرف نعیم چار، منعم کے حروف چار ہیں حرف نعیم چار، اللہ کے حرف چار ہیں حرف رسول چار، اللہ کے حروف چار ہیں حرف رسول چار، حرف حسین چار ہیں حرف بطول چار، ایسا لگ رہا ہے سر کے اوپر سے گزر رہا ہو۔ اللہ کے حروف چار ہیں حرف رسول چار، اللہ کے حروف چار ہیں حرف رسول چار، حرف حسین چار ہیں حرف بطول چار۔ آخری شعر، مسلم کے حروف چار ہیں قرآن کے حروف چار،
مسلم کے حروف 4 ہیں، قرآن کے حروف 4، مسلم کے حروف 4 ہیں، قرآن کے حروف 4 ہے، اس لیے نبی کے خلیفہ قبول 4 ہے، اس لیے نبی کے خلیفہ قبول 4۔ مسلم کے حروف 4 ہیں، قرآن کے حروف 4، مسلم کے حروف 4 ہیں، قرآن کے حروف 4 ہے، اس لیے نبی کے خلیفہ قبول 4۔ بعد نبی خلافت دنیا ہوتی پیدال، بنیاد اولی کے اکابر یہی 4۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے آپ حضرات ہیں تو کم لیکن بہت زیادہ نظر آنے چاہیے، اس لیے اتنے دھیان سے سنیں، ایسا لگے کہ بہت زیادہ مجمع بیٹھا ہے وہ سن رہا ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ تھوڑی آواز نکالتے رہو۔ لیجیے سماعت فرمائیے۔ جی ذخیرہ زیادہ ہے نا، تو ایسا کراؤں گے۔ جی کنز الدقائق تو ایک ہی جلد میں ہے، یہ تو کئی جلد ہیں۔ لیجیے آج جلسے کا ماحول ہے، دو ادھر گھوم رہے ہیں، دو ادھر گھوم رہے ہیں، کچھ یہاں ماشاءاللہ جمع ہیں، کچھ اسٹیج پہ، کچھ باہر، کچھ اندر، بہرحال پھرتے ہیں نبی کے دیوانے، 2 4 یہاں 2 4 وہاں، پھرتے ہیں نبی کے دیوانے، 2 4 یہاں 2 4 وہاں، ہیں شمع رسول کے پروانے، 2 4 یہاں 2 4 وہاں۔ اے عرش پہ جانے والے ذرا رخسار سے اپنے گیسو اٹھا، اے عرش پہ جانے والے ذرا رخسار سے اپنے گیسو اٹھا، بیتاب ہے تیرے دیوانے، بیتاب ہے تیرے دیوانے، 2 4 یہاں 2 4 وہاں، پھرتے ہیں نبی۔ ماشاءاللہ دیکھیے خوشی کی بات، ماشاءاللہ 4 حضرات اندر سے باہر نکل آئے۔ ماشاءاللہ دیکھیے قبول ہو گئی نعت شریف، ماشاءاللہ ایسے سنیے دھیان سے، چائے کام کر رہی ہے ماشاءاللہ۔ اے عرش پہ جانے والے ذرا رخسار سے اپنے گیسو اٹھا، بیتاب ہے تیرے دیوانے، بیتاب ہے تیرے دیوانے، 2 4 یہاں 2 4 وہاں، پھرتے نبی کے دیوانے، 2 4 یہاں 2 4 وہاں۔ سچے ہیں نبوت کے قصے، قرآن شہادت دیتا ہے، سچے ہیں نبوت کے قصے، قرآن شہادت دیتا ہے، اب تک ہے زباں پر افسانے، اب تک
اے تیری محبت کے قربان عشاق ہیں تیرے اہل جہاں. مراد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اے تیری محبت کے قربان عشاق ہیں تیرے اہل جہاں. ہر سمت ہیں تیرے دیوانے، ہر سمت ہیں تیرے دیوانے. دو چار یہاں دو چار وہاں پھرتے نبی کے دیوانے. دو چار یہاں دو چار وہاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجمع میں اضافہ ہو رہا، دو اور بھائی آ گئے ماشاءاللہ. دیکھیے سبحان اللہ، مجمع بڑھ رہا ہے ایسا ایسا. ارے کہاں جا رہا اٹھ کے بھائی؟ ارے یہاں تو آجا آجا واپس آجا. وہ آ گئے ماشاءاللہ. بیٹھ جا. ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھرتے نبی کے دیوانے، دو چار یہاں دو چار وہاں. اے شمع رسالت دیکھ ذرا، پھر درد جگر نے کروٹ لی. کہاں مشغول ہے حضرت؟ اجی حضرت ادھر مشغول نہیں جی ماشاءاللہ. پھر پڑھتا ہوں آپ کے لیے. اے شمع رسالت دیکھ ذرا. کیا جلسہ ختم کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے؟ اچھا. اے شمع رسالت دیکھ ذرا، پھر درد جگر نے کروٹ لی. اے شمع رسالت دیکھ ذرا، پھر درد جگر نے کروٹ لی. دم توڑ رہے ہیں پروانے، دم توڑ رہے ہیں پروانے. دو چار یہاں دو چار وہاں پھرتے نبی کے دیوانے. دو چار یہاں دو چار وہاں. مائک اپنے مائک والے بھائی بھی کہہ رہے ہیں ذرا جلدی ختم کرو. بڑا افسوس کی بات ہے. تھوڑا ایکو کھول دو یار. اچھا اچھا ماشاء اللہ. یہ ہوئی تھوڑا سا کم. اچھا سیل ڈاؤن ہونے والے ہیں. آخری شعر اور سن لیجیے بڑی محبت سے اور بڑے کام کا شعر. جی اچھا یہ بھی شرط ہے. جزاک اللہ. دیکھیے میدان حشر ہوگا اور جام کوثر لیے جنتی لوگ مزے کر رہے ہوں گے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ انہی میں سے ہوں گے. آپ اس شعر کو سماعت فرمائیے اور منظر آپ کا ذہن میں ہے. پھرتے نبی کے دیوانے، دو چار یہاں دو چار وہاں. سب ساقی کوثر کے شیدا، کوثر کے کنارے جا بیٹھے. سب ساقی کوثر کے شیدا، کوثر کے کنارے جا بیٹھے. ہاتھوں میں لیے ہوں پیمانے، ہاتھوں میں لیے ہوں پیمانے. دو چار یہاں دو چار وہاں پھرتے نبی کے دیوانے. جزاک اللہ. لیجیے مزے لیجیے جنت کے. سب ساقی کوثر کے شیدا، کوثر کے کنارے جا بیٹھے. مشورہ
तुम्हारा ये कि किनारे पे बैठना, बीच में डूब जाओगे। सब साक़ी को सर के शेदा को सर के किनारे जा बैठे, हाथों में लिए हो पैमाने, हाथों में लिए हो पैमाने, दो चार यहाँ दो चार वहाँ, फिरते नबी के दीवाने, दो चार यहाँ दो चार वहाँ, फिरते नबी के दीवाने, दो चार यहाँ दो चार वहाँ, है शम्म रसूल के परवाने, दो चार यहाँ दो चार वहाँ। माज़ूर सामीन, ये प्रोग्राम जो इस वक्त चल रहा है, असल ये तलबा के लिए रखा गया था। रात में निज़ाम चलाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। हमारे जो बुजुर्गवार दोस्त अहबाब गाँव के बस्ती के यहाँ बैठे हुए हैं, वो अगर बगैर किसी परेशानी के सुनना चाहें तो बैठकर सुनते रहें। हम लोग ये चाहते हैं कि दिन में हमें सुनने का उतना मौका नहीं मिलता है, खासतौर से तलबा के लिए मजलिस है, तो हम सुनते रहें। आप हजरात अगर गरानी महसूस कर रहे हैं या आराम करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अगर आप इजाजत है, आप भी सुन रहे हैं, हम भी बैठ करके सुनते रहें। क्या ख्याल है? चलाते रहें, कुछ देर और सुन लें। माशाल्लाह, ये ऐसी शख्सियत है, ऐसी हस्ती है कि ये जल्दी से हार मानने वाले नहीं है और मैदान के खिलाड़ी है ये। और सच्ची बात तो ये है कि हाँ, कि साकी तेरे मैखाने में इंसाफ नहीं है। जरा आप समान आप ही के लिए है कि साकी तेरे मैखाने में इंसाफ नहीं है, मिलता है उन्हें जाम जिन्हें प्यास नहीं है। और खुददार हूँ इजहार तलब कर नहीं सकता, साकी ये समझता है कि मुझे प्यास नहीं है। इरशाद हो। जज़ाकुमुल्लाह, आपका जवाब भी दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो चार वहाँ लीजिए, चूँकि ये मदरसा है, तलबा यहाँ इल्म दीन सीखते हैं, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर अपने असातिज़ा से सीखा, और आज पर रौनक अफरोज़ के हजरात मेरे साथी भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, वक्तन फ़वक्तन सबक भी पढ़ाया है इन हजरात ने। तो सीखने का मकसद होता है अमल, और इस जिंदगी में सबसे अमल की बड़ी चीज़ जो है वो है सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं उस मौजू पर, सुन्नत के मौजू पर एक नज़र क्या बात, माशाल्लाह। फिरते हैं नबी के दीवाने, दो चार यहाँ दो चार वहाँ। दोबारा पढ़वाने चक्कर में वो जा नहीं। तो आप हज़रात ने एक बार तो सुन ही लिया है, तो मैं समझता हूँ कि अब और ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान से सुनिए और चुस्ती से। फिरते नबी के दीवाने, दो चार यहाँ दो चार वहाँ, है शम्म रसूल के परवाने, दो चार यहाँ दो चार वहाँ। ए अर्श पे जाने वाले जरा रुखसार से अपने गेस उठा, ए अर्श पे जाने वाले जरा रुखसार से अपने गेस उठा, बेताब है तेरे दीवाने, बेताब है तेरे दीवाने, दो चार यहाँ दो चार वहाँ, फिरते नबी के दीवाने, दो चार यहाँ दो चार वहाँ। सच्चे नबूवत के
اب تک ہے زباں پر افسانے، دو چار یہاں دو چار وہاں، پھرتے نبی کے دیوانے، دو چار یہاں دو چار وہاں۔ اے تیری محبت کے قربان، عشاق ہے تیرے اہل جہاں، اے تیری محبت کے قربان، عشاق ہے تیرے اہل جہاں، ہر سمت ہے تیرے دیوانے، ہر سمت ہے تیرے دیوانے، دو چار یہاں دو چار وہاں، پھرتے ہیں نبی کے دیوانے، دو چار یہاں دو چار وہاں۔ اے شمع رسالت دیکھ ذرا، پھر درد جگر نے کروٹ لی، اے شمع رسالت دیکھ ذرا، پھر درد جگر نے کروٹ لی، دم توڑ رہے ہیں پروانے، دم توڑ رہے ہیں پروانے، دو چار یہاں دو چار وہاں، پھرتے نبی کے دیوانے، دو چار یہاں دو چار وہاں۔ سب ساقی کوثر کے شیدا، کوثر کے کنارے جا بیٹھے، سب ساقی کوثر کے شیدا، کوثر کے کنارے جا بیٹھے، ہاتھوں میں لیے ہو پیمانے، ہاتھوں میں لیے ہو پیمانے، دو چار یہاں دو چار وہاں، پھرتے نبی کے دیوانے، دو چار یہاں دو چار وہاں، ہے شمع رسول کے پروانے، دو چار یہاں دو چار وہاں۔ ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، نہیں سوچنے میں تھوڑا سا موقع کیا ڈھونڈتی پریشان بھی ہونا چاہیے، جی ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے۔ ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، جہاں گم ہے روح الامی کے ترانے، جہاں گم ہے روح الامی کے ترانے،
میری روح بور گزر ڈھونڈتی ہے، میری روح بور گزر ڈھونڈتی ہے، ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، صداقت کو صدیق کی ہے تمنا، صداقت کو صدیق کی ہے تمنا، عدالت مزاج عمر ڈھونڈتی ہے، عدالت مزاج عمر ڈھونڈتی ہے، ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، حیا ہے ادھر روئے عثمان کے صدقے، حیا ہے ادھر روئے عثمان پہ صدقے، حیا ہے ادھر روئے عثمان پہ صدقے، علی کو شجاعت ادھر ڈھونڈتی ہے، حیا ہے ادھر روئے عثمان پہ صدقے، حیا ہے ادھر روئے عثمان پہ صدقے، حیا ہے ادھر روئے عثمان پہ صدقے، علی کو شجاعت ادھر ڈھونڈتی ہے، مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے۔ اور اس شعر پر میں خود بھی اور میں آپ سب کی طرف سے کہہ رہا ہوں، بہت جی لگا کے سنیے، بہت اچھا شعر ہے۔ یہ جی چاہتا ہے وہی اڑ کے پہنچوں، 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 تمنا میری بالوں پر ڈھونڈتی ہے، تمنا میری بالوں پر ڈھونڈتی ہے، یہ جی چاہتا ہے وہی اڑ کے پہنچوں، یہ جی چاہتا ہے وہی اڑ کے پہنچوں، تمنا میری بالوں پر ڈھونڈتی ہے، تمنا میری بالوں پر ڈھونڈتی ہے، ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے۔ اب آخری شعر اللہ رب العزت سے دعا ہے، بلائیں گے اقبال ایک دن وہ در پر، 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 جنہیں مدتوں سے نظر ڈھونڈتی ہے، جنہیں مدتوں سے
نظر ڈھونڈتی ہے، بلائے گئی اقبال ایک دن وہ در پر، بلائے گئی اقبال ایک دن وہ در پر، جنہیں مدتوں سے نظر ڈھونڈتی ہے، جنہیں مدتوں سے نظر ڈھونڈتی ہے، ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے۔ کیا انداز ہے، کیا آواز ہے، بس اب تو دعا ہو جائے، دعا ہو جائے۔ اب حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس مجلس کا دعا کر لیجیے، دعا ہو جائے۔ عزیز دوستوں، بزرگوں اور میرے عزیز کا نواز، ہمارا یہ نظام اور پروگرام ایک بہت بڑے جلسے سے کم نہیں تھا، جس کے اندر ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کے نغمے بڑی جھوم جھوم کے بڑی دلسوز آوازوں کے اندر سماعت فرمائے، وہیں تقاریر کے شعلے اور مقررین کی جلوہ گری اور ان بچوں کی حوصلگی اور ان کے انداز بیاں کو بھی ہم نے دیکھا، اور سب سے بڑھ کر ہم نے اپنے کرم فرما مہمان جناب مولانا ارشد صاحب کی نعت خوانی اور شعروں کا گنگنانا، ان کی آواز کا ترنم اور ان کے لہجوں کا ایک بھرپور تجسم ہم نے سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور ہر جلسے میں ان کو یہاں آنے کی توفیقات سے نوازے۔ یہ ان کے لگاؤ کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ یہ جے پور شہر سے چل کر صرف آپ کی چھوٹی سی مسجد کی رونق بڑھنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئی، صرف آپ کی محبت اور منزے کی محبت ہے، نہ ہماری کوئی طاقت ہے نہ ان کی خود کی کوئی طاقت ہے۔ یہ محبت ان کو کھینچ کر لائی ہے، اور ان کی نعتوں نے نظموں نے ہمارے جلسے کو یقیناً کامیاب بنایا، اور ورنہ تو اتنی نیند کا غلبہ عادت نہیں اتنے جاگنے کی، ہم نے حماقت ان اشعاروں کو سنا اور محسوس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیقات سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے بھی کچھ کہنا تھا لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ آمین آمین۔